یہاں آتے ہیں، فرش اعضاء پہ آتے ہیں، تبدیل ہونے کے لیے آتے ہیں، اور بہت کچھ یہاں سے لے کے جاتے ہیں، لیکن جو سوچ کے آتے ہیں جتنا تبدیل ہونا چاہتے ہیں اتنا تبدیل ہو نہیں سکتے. میرے جیسے آپ، میں اپنے جیسوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو ہم سوچتے ہیں اور جو یہاں پہ ہم اگر تھوڑے بہت موٹیویشن ہمیں مل گئی، ہم تھوڑے انسپائر ہو گئے اور ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے آج سے میں نے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا، لیکن بعد میں جب محرم ختم ہوتا ہے یا یہاں سے فرش اعضاء سے اٹھ کے جاتے ہیں تو پھر اس طرح جو حاصل ہونا چاہیے تھا اس طرح ہمیں حاصل. روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص راضی نہ ہو بے رضائے رب، بے قضاء رب، اور وہ شکوہ اپنے زبان پر لائے، لم یرفع حسنتہ، اس کی نیکیاں بلند نہیں ہوتی، آسمان کی طرف نہیں جاتی. ہم یہاں نیکی کر رہے ہیں لیکن یہ نیکی اوپر نہیں جاتی. لم ترفع حسنتہ، اس کا حسنہ، اس کی یہ نیکی آسمان میں نہیں جاتی، بارگاہ خداوندی میں نہیں پہنچتی. کیوں نہیں پہنچتی؟ اس لیے کہ میں کیوں راضی نہیں ہوں؟ میں نے اول وقت نماز نہیں. اگر میں راضی ہوں تو خدا نے نماز کا حکم دیا ہے اور اول وقت نماز کا حکم دیا ہے. میں بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مشکل کے نماز نہیں پڑھی اور بیٹھا. میں اللہ کے حکم سے راضی نہیں ہوں، میں قضاء الہی پر راضی نہیں ہوں. اگر میں راضی نہیں ہوں تو میری نیکیاں کام نہیں آتی ہیں. یہ صندوق صدقات کہتے ہیں نا، ایران میں زیادہ لگے ہوئے ہیں، صدقے کے باکس روڈ کے کنارے پہ بھی لگا ہوا. اس میں صدقہ ڈال کے پیچھے ہٹا تو گاڑی نے آ کے اس کو مار دیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا. دوسرا شخص صدقہ ڈال رہا تھا، اس نے کہا نہیں یہ آؤٹ آف آرڈر ہے، اس باکس میں نہیں ڈالو، کیونکہ اس شخص نے جس نے ڈالا تھا اس کو تو آفت میں لے لیا. تو ہماری نیکیاں آؤٹ آف آرڈر ہو جاتی ہیں، ہماری نیکیاں بلند نہیں ہوتی، ہمیں بھی بلند نہیں کرتی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ سے راضی نہیں ہیں. ہم زبانی کہتے رہے ہم اللہ سے راضی ہیں، امام سے راضی ہیں، اس کا فائدہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم جو کچھ زبانی کہیں اور جو کچھ ہم دعویٰ کرتے رہیں اس کے یہ کہا جاتا ہے کہ خدا کی تقدیر پر راضی ہو جانا ہے اور ہم نے وہ کچھ کرنا ہے جس کا خدا نے ہمارے لیے فیصلہ کر لیا ہے. تو پھر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر ہم نے خود کچھ بھی نہیں کرنا. یہ بالکل غلط ہے. جو کچھ کرنا ہے آپ نے خود کرنا ہے. اور ایک بات اور میں آپ کو یہ بتا دوں، آپ اس دنیا میں اور اس دنیا میں، یعنی اگر یہاں سکون نہیں ہے، ہمیں یہ بات ہمارے عرف میں، ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے کہ قبر میں جا کے سکون ملے گا، سکون تو ہمیں جا کے جنت میں ملے گا، یہاں ہمیں سکون نہیں ملے گا. یا یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کتنا دنیا کے لیے کام کریں، کتنا ہم آخرت کے لیے کام کریں. ان دونوں کو الگ الگ لیتے ہیں. یہاں سکون نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہاں سکون مل جائے گا. نہیں نہیں نہیں، یہ دونوں بالکل ایک ہیں. آپ اپنی جنت خود بناتے ہیں، اور جس جنت کو آپ خود بناتے ہیں وہ جنت جب وہاں ابھی بنتی ہے بعد میں بنے گی، ابھی بنتی ہے، آپ اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں، آپ اپنے اعمال سے بنا رہے ہیں. وہ جنت جب وہاں بنتی ہے وہ آپ کو یہاں سکون دیتی ہے. اگر آپ یہاں سکون میں نہیں ہیں، من کان فی ھذہ اعمی، جو یہاں اندھا ہے وہ وہاں بھی، اس کو وہاں سکون نہیں ہوگا. اگر یہاں سکون نہیں ہے، یہاں اطمینان نہیں ہے، تو اطمینان رکھیں وہاں آپ جنت میں نہیں ہیں. اگر یہ اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہو کہ میں جنت میں ہوں، چلو وہ دنیا تو اچھی گزر جائے گی، یہ اگر اچھی نہیں گزر رہی تو یہ اگر اچھی نہیں گزر رہی تو وہ اچھی نہیں گزرے گی. ایک حدیث میں پہلے بھی ہدیہ کر چکا ہوں آپ کو کہ ایک شخص ہے، اس نے صدقہ کی فضیلت کو سنا کہ صدقہ بہت افضل ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے. جب اس نے صدقے کی فضیلت کو سنا تو سمجھدار تو وہ ہے نا جو سنے. ایک ہی صحابی نے سنا، اور جب اس نے سنا تو اس نے اس پہ عمل بھی کیا، سمجھ جب لیا. اور رسالت مآب سے آگے کہا کہ میرے 2 نخلستان ہیں، کھجور کے باغ ہیں، ان میں سے جو اچھا ہے وہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، آپ قبول کریں گے؟ رسالت مآب نے کہا قبول کرتا ہوں. وہ
صدقہ دے کر جب مدینہ کی گلی میں جا رہا تھا تو رسالت مآب نے فرمایا اس نخلستان کے بدلے، اس باغ کے بدلے اسے جنت میں جو باغ ملا ہے اس کی شاخیں ابھی اس پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ وہ مدینہ میں ہے، ابھی جنت میں باغ تیار بھی ہو گیا، اس کی شاخیں وہاں بھی ہیں، اس کی شاخیں دنیا میں بھی ہیں۔ وَجِيءَ بِجَهَنَّمِهِمْ وَجِيءَ بِجَهَنَّمَ، یہ انسان اپنا جہنم خود لے کر آئے گا۔ آخرت میں جہنم آپ بنا رہے ہیں، یہاں اس جہنم کو لے کر آپ پہنچیں گے وہاں۔ یہاں جنت بنا رہے ہیں، اس جنت کو لے کر آپ وہاں پہنچیں گے۔ جہنم بھی آپ خود بنا رہے ہیں، جنت بھی آپ خود بنا رہے ہیں۔ اگر وہاں جنت بنا رہے ہیں تو اس کا سکون یہاں آپ کو مل رہا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ نے محسوس نہ کیا ہو، فیل نہ کیا ہو، لیکن آپ کو مل رہا ہو۔ ابھی عاشور کا جلوس ہوگا، گرمی بھی بہت ہے، تو آپ کھڑے ہوتے ہیں، سارا دن دھوپ میں ماتم کرتے رہتے ہیں، آپ کو گرمی کیوں نہیں لگتی؟ کبھی سوچا؟ کیونکہ ہم سب ماتم کر رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں آج دھوپ میں زیادہ وہ نہیں ہے، تپش نہیں ہے آج ہم سب، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ہم کیوں جس سکون میں ہیں اس میں سارے اس سکون میں۔ اس عاشورہ ذرا دیکھیے گا، جو تماشائی ہوں وہ چھاؤں تلاش کرتے پھر رہے ہوتے ہیں، اور جو ماتمی ہیں وہ بڑے آرام سے ماتم کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جوانان جنت کی عزاداری کر رہے ہوتے ہیں، جنت کی شاخیں ان کے اوپر ہوتی ہیں، اسی دنیا میں ہوتی ہیں۔ محسوس کریں، آج کے بعد سے جو نیکی کریں وہ نیکی آپ کی قبول ہوئی، پہنچی، خدا نے اس سے شرف قبولیت بخشا یا نہیں، آپ کو اگر سکون ملا تو آپ کی نیکی قبول ہوئی ہے۔ اگر سکون نہ ملا، اگر عبادت نے آپ کو تبدیل کیا، آپ کی عبادت قبول ہوئی۔ اگر عبادت نے آپ کو تبدیل نہیں کیا تو آپ اللہ سے راضی نہیں ہیں۔ اگر اللہ سے راضی ہونا ہے تو اس کا سب سے پہلا قدم نماز۔ نماز بھی نماز اول وقت، اور وہ بھی سمجھ کر پڑھی جانے والی نماز، جس نماز کو آپ سمجھ کر پڑھیں۔ اگر سمجھے بغیر پڑھیں گے تو زیادہ دیر عمل نہیں کریں گے، پھر اول وقت نماز آپ نہیں پڑھیں گے۔ ہم تو نماز اس لیے بھی پڑھتے ہیں کہ ہمیں شفاعت ائمہ نصیب ہو سکے، اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری شفاعت اس شخص تک نہیں پہنچے گی جو نماز کو ہلکا لے۔ جو نماز نہ پڑھے وہ تو چھوڑ، اپنے آپ کو بالکل نکال۔ جو نماز اول وقت نہیں پڑھ رہا ہے وہ شفاعت کی امید نہ رکھے۔ نماز اول وقت سمجھ کر پڑھی جانے والی نماز، پھر نماز پڑھنی نہیں ہے، نماز قائم کرنی ہے، اور اگر نماز قائم کریں تو پھر نماز کے اثرات آپ کی زندگی میں آئیں گے۔ خدا سے دعا ہے کہ خدا ہم لوگوں میں شمار کرے جو اس کی قضا پر راضی، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، ہم تجھ پر راضی ہیں، تیرے قرآن پر راضی ہیں، تیرے رسول پر راضی ہیں، تیرے امام پر راضی ہیں، اسی لیے تیرے امام پر گریہ کرنے یہاں فرش عزا پر آئے ہوئے ہیں۔